بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی کی شہادت کیسے ہوئی اور ان کا قاتل کون تھا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچزاد بھائی اور داماد تھے اور مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ تھے۔ حضرت علی 13 رجب کو ہجرت سے 24 سال قبل مکہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کی پیدائش سے متعلق تاریخ میں لکھا گیا ہے کہ آپ بیت اللہ کے اندر پیدا ہوئے۔ حضرت علی کی ممتاز صفات اور خدمات کی بنا پر نبی کریم ان کو بہت عزت کرتے تھے اور اپنے قول و فعل سے ان کی خوبیوں کو ظاہر کرتے رہتے تھے۔ جتنے مناقب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں احادیث نبوی میں موجود ہیں، کسی اور صحابی رسول کے بارے میں نہیں ملتے۔ حضرت علی کا حسب نسب، آپ کے والد حضرت ابو طالب اور والدہ جناب فاطمہ بنت اسد دونوں قریش کی قبیلہ بنی ہاشم سے تعلق رکھتے تھے، اور ان دونوں بزرگوں نے بعد وفات حضرت عبد المطلب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے چچزاد بھائی، بچپن میں پیغمبر کے گھر آئے اور وہیں بھی پرورش پائی۔ پیغمبر کی زیر نگرانی آپ کی تربیت ہوئی۔ وہ ایک لمحہ کے لیے بھی حضور کو تنہا نہیں چھوڑتے۔ آپ کے بارے میں عام روایت ہے کہ آپ نے 13 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا۔ حضرت علی کی امتیازی صفات اور خدمات کی بنا پر رسول اکرم ان کی بہت عزت کرتے تھے اور اپنے قول و فعل سے ان کی خوبیوں کو ظاہر کرتے رہتے تھے۔ حضرت علی سے منسوب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چند احادیث۔ امت مسلمہ کے چوتھے خلیفہ حضرت علی کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چند احادیث مبارکہ درج ذیل ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ علی مجھ سے اور میں علی سے، تم سب میں بہترین فیصلہ کرنے والا علی۔ علی کو مجھ سے وہ نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ علیہ السلام سے تھی۔ یہ علی مجھ سے وہ تعلق رکھتی ہیں جو روح کو جسم سے اور سر کو بدن سے ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 3 فضیلتیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدا اور رسول کے سب سے زیادہ محبوب ہیں، یہاں تک کہ مباہلہ کے واقعہ میں حضرت علی کو نفس رسول کا خطاب ملا۔ حضرت علی کا عملی اعزاز یہ تھا کہ مسجد میں سب کے دروازے بند ہوئے تو حضرت علی کا دروازہ کھلا رکھا گیا۔ جب مہاجرین اور انصار میں بھائی چارہ کیا گیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغمبر نے اپنا دنیا و آخرت میں بھائی قرار دیا۔ آخر میں غدیر خم کے میدان میں 1000 مسلمانوں کے مجمع میں حضرت علی کو اپنے ہاتھوں پہ ہاتھ بلند کر کے اعلان فرمایا کہ جس میں مولا مددگار سرپرست میں ہوں، اس کا علی بھی مولا ہے۔ ایک مسلمان جو کلمہ پڑھتا تھا لیکن اس کے دل میں چوتھے خلیفہ کا بغض بھرا ہوا تھا، حضرت علی نے رمضان المبارک 40 ہجری کو مسجد کوفہ میں تشریف لائے تو عبد الرحمن بن ملجم مسجد میں سو رہا تھا، الٹا لیٹا ہوا، نیچے تلوار کو چھپائے، تلوار بھی زہر میں بھیجی ہوئی۔ علی نے کہا، ابن ملجم اٹھ جا، نماز کا وقت نکلا جا رہا ہے، نماز ادا کر۔ وہ ملعون اٹھا، حضرت علی کے آخری سجدہ کیا، یکایک ابن ملجم آگے بڑھا اور ایسا وار کیا کہ سر مبارک کے زہر میں بھیجے ہوئے خنجر نے فوراً اپنا سر دکھایا اور روزے میں روزے دار کو ایسا زخم لگا پھر اٹھ نہ سکے۔ مسجد کوفہ میں شور برپا ہو گیا، قیامت کا منظر تھا۔ تمام چاہنے والے نعرہ و فریاد کرنے لگے۔ حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں تشریف لائے، اپنے بابا کی ریش مبارک خون سے تر دیکھی اور گریہ کرنے لگے۔ اصحاب حضرت علی کو ایک کاندھوں پہ ڈال کر گھر لے گئے۔ گھر میں کوہرام برپا ہو گیا، بیٹی تڑپ گئی، باپ کی حالت دیکھا۔ حکیم نے علاج شروع کیا مگر زہر اپنا کام کر چکا تھا۔ 2 روز تک حضرت علی بستر بیماری پہ انتہائی کرب اور تکلیف کے ساتھ رہے۔ آخر کار زہر جسم میں پھیل گیا اور 21 رمضان کو نماز صبح کے وقت آپ کی شہادت ہوئی۔ دوستو، اگر ویڈیو اچھی لگے تو